ہم نے آئینی عدالت میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف مینلی اور مجموعی طور پر جو انرجی سیکٹر میں جو زیادتی کی جا رہی ہے عوام کے ساتھ اس کو چیلنج کیا ہے، اور ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کو قانونی اعتبار سے بھی اور عوام کے مفاد کے اعتبار سے بھی یقیناً عدالت سنے گی بھی اور فیصلہ بھی کرے گی۔ پیٹرولیم لیوی ایک ایسی زیادتی ہے، ایسا جرم کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب عوام کے اوپر آپ ایک حد سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور غیر قانونی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے غیر آئینی طریقے بھی ہیں، تو وہ جرم ہی بن جاتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو اصل قیمت ہے، ایکس ریفائنری قیمت، اس میں لیوی 42 سے 43% ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے، اور پھر فردر جو بہت سارے مارجنز ہیں اور ٹیکسز ہیں وہ اگر اور ملا لیں تو یہ تقریباً 60% سے بھی زیادہ پہ چلا جاتا ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے چونکہ خطے کے حالات خراب ہیں اور جنگ ہے، لہٰذا جنگ کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں جب قیمت بڑھی ہے تو ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، جبکہ پیٹرولیم کی قیمت کا اس لیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اضافی طور پر انہوں نے پارلیمنٹ میں 2025 میں ایک فائننس بل منظور کروا لیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ استحقاق حاصل کر لیا کہ جب چاہیں یہ لیوی لگا دیں، حالانکہ لیوی ایسی کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیوی ہر حکومت وصول کرتی رہی ہے، جو پیٹرول کی ہر لیٹر پر پاکستانی قوم ادا کرتی ہے، اور حکومتیں ہزاروں ارب روپے اس لیوی کی مد میں لے چکے ہیں۔ یہ لیوی کہلاتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ریفائنری کی کیپیسٹی بڑھائیں گے اور وہ سہولت پیدا کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اپنے ہاں اچھے طریقے سے ریفائن بھی کر سکیں، بعض اوقات ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اور ہمیں اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب بھی جو امپورٹ کی جاتی ہے اس کا 54% تقریباً وہ ہوتا ہے کہ جو ریفائنڈ پیٹرولیم کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہ ریفائنریز بہتر ہو جاتی اور یہ لیوی جو انہوں نے وصول کی تھی ان ریفائنریز میں لگ جاتی تو پھر ہمیں ریفائنڈ پیٹرولیم کے بجائے کروڈ پیٹرولیم ہم لیتے اور ہمارے 6-7 ارب ڈالر بچ سکتے تھے۔ لیکن حکومت نے لیوی تو وصول کی لیکن ریفائنریوں کو بہتر نہیں بنایا۔ تو پہلا جرم تو حکومتوں کا یہ ہے، یہ ساری حکومتیں اس میں شامل ہیں جو پچھلی کئی 2 دہائیوں سے جو ہے ہمارے اوپر چل رہی ہیں۔ اسی طرح اس حکومت نے تو حد یہ کر دی کہ خطے کے ان حالات میں تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ سبسیڈائز کرتے اور لوگوں کو سہولت دیتے، تو سہولت تو درکنار، پہلے انہوں نے جو قیمت عالمی مارکیٹ ہے اس کے تناسب سے ایکس ریفائنری قیمت اور پھر اس کے بعد لیوی، اور لیوی میں بھی اضافہ کرتے چلے گئے، اور اب یہ 117 روپے فی لیٹر وصول کر رہے ہیں، جبکہ 2.5 روپے کی جو انوائرمنٹ کے نام پر لیوی لی جا رہی ہے وہ الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو بھی پیٹرول استعمال کرے گا، آپ کیمرہ میں نظر آتے ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، پاکستان میں طالب علم ہیں جو کماتے ہی نہیں ہیں اور وہ گورنمنٹ کو فی لیٹر 117 روپے صرف اس ٹیکس میں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ٹیکسز الگ ہیں۔ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو بائکیا کا کام کرنے والے ہیں، جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنے والے ہیں، سپلائز کا کام کرنے والے ہیں، یہ سارے غریب ہیں اور مڈل کلاس ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، ان 2.5 کروڑ موٹر سائیکلوں میں سے اگر روز میں بہت کم کر لوں اور 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی روز 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتی ہو تو ہر لیٹر پر آپ سمجھیں کہ 117 روپے کی تو پیٹرولیم لیوی، 2.5 روپے کی وہ لیوی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکسز، تو 150 روپے ایک ایسے آدمی سے یہ وصول کرتے ہیں جو غریب ہے اور مڈل کلاس ہے، جو ٹیکس والی آمدنی میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال 1200 ارب روپے جمع کیے تھے گورنمنٹ نے اس لیوی کے ذریعے۔ اس سال 1200 کے قریب تو یہ 8-9 مہینے میں ہی پورے کر چکے ہیں، اور آئندہ چل کر یہ 1500 سے 1600 ارب روپے پاکستان کے غریبوں سے، مڈل کلاس لوگوں سے لیوی کی مد میں جمع کریں گے۔ ان کا ایف بی آر 25,000 لوگوں کا محکمہ ہے جو کام نہیں کرتا، لیکن ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ پھر یہ لیوی یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ گیس میں بھی ہم سے لیوی وصول کی جا رہی ہے، وہاں بھی ٹیکسز سرچارج کے نام پر لیے جا رہے ہیں، پھر بجلی کے فکس چارجز لیے جا رہے ہیں، پھر کیپیسٹی پیمنٹ ہم ادا کرتے ہیں۔ 1800 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے
لاسٹ ایئر بھی ادا کی ہے، اور اس طرح ہم ہزاروں ارب روپے اس مافیا کو دے چکے ہیں جو آئی پی پیز مافیا ہے۔ گویا سارے ظالمانہ ٹیکسز ہیں، اور بڑے بڑے جاگیردار جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، انہوں نے پورے سال میں 12 ارب روپے جمع کرائے ہوں گے، 10 سے 12 ارب روپے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ پھر جو بجلی کی قیمت میں ہم پیسے جمع کرا رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے تو 1800 ارب روپے ہیں، اور جو انرجی چارجز ہیں وہ 1600 تقریباً ارب روپے الگ ہیں۔ تو اس کا ہمیں نہیں پتہ انہوں نے معاہدے کتنے ناجائز طریقے سے کیے ہوئے ہیں، کہ گنے کی پھوک یعنی بیگاس کے اوپر جو پلانٹ ہیں، بعض اوقات تو ایسا پتہ چلا کہ وہ آئل کی قیمت چارج ہو رہی ہے اور گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو سارا کا سارا مافیا ہے، جس میں جاگیردار بھی بڑے بڑے، اور جس میں پھر یہ شوگر ملیں والے بھی، پھر اس میں حکومت کے لوگ بھی، خود موجودہ حکومت کے جو پرائم منسٹر کی فیملی ہے ان کی شوگر ملز ہیں اور ان کی آئی پی پیز ہیں جو بینیفیشری ہیں اس پورے دھندے کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسپیشلی یہ پیٹرولیم کی لیوی ختم ہونی چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت اس وقت 250 روپے بھی اگر ان حالات میں بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے حکومت کو۔ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے کہ لیوی لو، 9 کروڑ روپے کی گاڑی جو استعمال میں لائی جا رہی ہے، جو گیلانی صاحب کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، جو اتنے بڑے پروٹوکول ہوتا ہے، جو ان کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کہ جو بیوروکریسی کو انہوں نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں ٹاپ کے لوگوں کو، تو یہ جو اتنا پورا اشرافیہ کا نظام ہے، یہ کس سے پوچھ؟ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم کریں، تو وہ تو کرتے نہیں ہیں، پروٹوکول تو کم کرتے نہیں ہیں۔ اگر زرداری صاحب نماز پڑھنے جائیں نواب شاہ میں 37 گاڑیاں جاتی ہیں، شہباز شریف صاحب کراچی کا چکر لگانے کے لیے جائیں 26-27 گاڑیاں جاتی ہیں۔ تو یہ پوری قوم کے ساتھ جو ہے کہ عوام کے اوپر اور غریبوں کے اوپر اور مڈل کلاس کے اوپر، تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔ ہم اس کو عوام کی عدالت نہیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے جلسے، ہم نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہے، یہ وارم اپ تھا، اور ہم ایک تو 22 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں، پھر عید کے بعد ہم کال دیں گے ہڑتال کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی سڑکوں کو بند کرنے کی۔ لیکن یہاں جو ہم ابھی آئے ہیں وہ آئینی عدالت میں ہم نے لیوی کو چیلنج کیا ہے۔ یہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے کہ انہوں نے فائنینس بل منظور کروا کے جو اختیار ہوتا تھا ہر سال چیک کرنا ہوتا تھا کہ کتنی لیوی لگ سکتی ہے، وہ حکومت نے سارا کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں فارم 47 والے اتنے لوگ موجود ہیں، لیکن اپوزیشن کو بھی اس میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، صرف مخالفت سے کام نہیں چلتا۔ اپوزیشن کو، قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح زیادتی ہو رہی ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا اور کوئی کنسرن نہیں ہے، عوام کے جینوئن ایشوز ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بھاری بھاری بل ہیں، آئی پی پیز مافیا ہے، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ پر کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں، ایل این جی کا سرچارج بھی دے رہے ہیں، فکس چارجز بھی دے رہے ہیں، پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، عام لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ آئینی عدالت اس کیس کو صحیح طریقے سے سنے۔